ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جن کا نام تاریخ کے اندر یا حدیث کی کتابوں میں عبداللہ بتایا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام عثمان تھا۔ میں یہ باتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ابو بکر کا نام تو جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کا اصل نام کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا تعلق رہا ہے۔ ایک بہت بڑی جماعت، جیسا کہ ہم نے کہا، جو اپنے کو مسلمان کہتی ہے، حالانکہ وہ جماعت مسلمان کہلانے کی حقدار نہیں ہے، وہ جماعت نہایت ہی منحوس اور نجس جماعت ہے، اس لیے کہ جس کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پیارا اور سب سے محبوب اور آپ کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والا شخص منافق ہو، نعوذ باللہ من ذالک، صنم کہلانے کا حقدار ہو، وہ جماعت اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت کیسے کہہ سکتی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کسی عقل میں آنے والی یہ بات ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا، آپ کے دادا کا نام عامر تھا، آپ کے پردادا کا نام عمرو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب چھٹی یا ساتویں پشت میں جا کر کے مل جاتا تھا، یعنی جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، ویسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی قریشی تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے تھے، ایسے حضرت ابوبکر صدیق بھی بنو اسماعیل سے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو عبداللہ تھا، لیکن ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو بکر تھی۔ ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ بکر کے معنی ہوتا ہے جوان اور مضبوط اونٹ کے، بکر کے معنی ہوتا ہے جوان اور مضبوط اونٹ کے، اس لیے بہت سے لوگ اپنی ہمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی کنیت ابو بکر رکھا کرتے تھے، خواہ ان کے بیٹے کا نام بکر ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے اندر ان کے مختلف القاب آئے ہوئے ہیں۔ ایک لقب تو ان کا صدیق ہے، ایک لقب صدیق ہے۔ صدیق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سچ بولنے والا، یہی نہیں بلکہ ہر دم سچ بولنے والا۔ صادق کے معنی بھی سچ بولنے والا ہے کہ نہیں؟ لیکن صدیق کے معنی کیا ہے؟ ہر میدان میں، ہر مجال میں، ہر بارے میں، ہر وقت سچ بولنے والا، یہ صدیق ہے۔ اور یہ لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت دیا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ مجھے راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا اور وہاں سے مجھے ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ تو جیسا کہ مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے، بہت سے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے انہیں بھی یہ بات عجیب اور جھوٹی لگی اور وہ مرتد ہو گئے۔ اور قریش کا معاملہ تو ظاہر بات ہے اس سے بڑھ کر کے تھا ہی۔ قریش نے کہا کہ اب یہ تماشا دیکھو، اب تک تو یہی دعویٰ کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اتنی بڑی جھوٹ کہ جہاں ہمیں آنے جانے کے لیے مہینے آنے اور مہینے جانے کا وقت لگتا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کے ایک ہی حصے میں ہم وہاں پہنچے اور وہاں سے واپس آ گئے، اور صرف پہنچے ہی نہیں بلکہ وہاں سے ہمیں ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ یہ بات لوگ آپس میں اڑا رہے تھے، تعجب کا اظہار کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ راتوں رات میں شام گیا اور واپس آ گیا تو اس کی بات کو آپ سچ مانیں گے؟ کہا کہ نہیں، اس کی بات کو ہم سچ نہیں مانتے۔ کہا لیکن جس کی نبوت اور رسالت کا آپ نے اقرار کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ راتوں رات میں وہاں تک گیا اور پھر واپس بھی آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو حق ہے۔ اسی وقت لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک انسان رات کے پوری رات میں نہیں بلکہ رات کے ایک حصے میں
مکہ مکرمہ سے لے کر کے شام ارض مقدسہ تک پہنچ جائے اور واپس چلے آئے، کہا کہ تم لوگ بے وقوف ہو، بے عقل ہو، ہم تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ صبح اور شام ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، جب ہم اتنی بڑی بات کی تصدیق کر لیتے ہیں تو ان کے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کی تصدیق کیوں نہیں کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اسی دن سے حضرت ابوبکر صدیق کا لقب کیا بن گیا؟ صدیق بن گیا۔ ایک بار حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تشریف لے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے دیکھا اور کہا انت عتیق اللہ فی الارض علیہ السلام، اس زمین میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم سے آزاد کردہ بندے ہیں، یعنی آپ زمین پر چل رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، تو اسی دن سے آپ کا لقب ایک عتیق بن گیا۔ حضرت عمر صدیق کے مختلف القاب تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، ایک لقب آپ کا الصاحب ملتا ہے کہ آپ کا لقب کیا تھا؟ صاحب تھا۔ کیوں؟ یہ لقب علماء نے کہاں سے لیا ہے؟ قاری صاحب بتلائیں کہاں سے لیا ہے؟ صاحب الغار تو کوئی بات ہوئی نہیں، کسی آیت سے کسی حدیث سے یہ لقب لیا ہے، علماء نے کہاں سے لیا ہے؟ ذرا عقل دوڑائیں تھوڑی سی، ذاکرے کو معلوم ہو جائے گا کہاں سے لیا ہے۔ ہاں، سورہ توبہ کی اس آیت سے، جی اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اذ یقول لصاحبہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور مفسرین کا، محدثین کا، تمام صحابہ کرام کا، تمام علماء کا یہ اتفاق ہے اور یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ایک لقب آپ کا کیا ہے؟ الصاحب بھی ہے۔ الصاحب اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا لقب دیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھی کا لقب دیا ہے۔ اس طریقے سے مختلف القاب ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ وقت کم ہے۔ بات مجھے آپ کے سامنے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو جو مقام دیا تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو جو مقام دیا ہے، میں اس طرف آپ کو لے آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بھی اس ناپاک جماعت، اس نجس اور منحوس جماعت جو اپنے کو تو مسلمان کہتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، اور آپ کے سب سے عظیم، سب سے قریبی، سب سے اہم دوست اور ساتھی کو دوسری طرف گالیاں اور برا بھلا بھی کہتی ہے، ان کی بات کی، ان کی غلطیوں اور ان کی برائیوں کا اچھی طریقے سے آپ کو احساس ہو جائے۔ اس سے پہلے دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام طور پر مفسرین کے، مؤرخین کے قول کے مطابق عام الفیل کو ہے۔ عام الفیل، عام الفیل کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، جس سال ابرہہ نے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ کا قصد کیا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ جس وقت ہاتھی لے کر کے آیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے اسے روک دیا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور چڑیوں کو بھیجا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر چڑیے کے چونچ میں اور ان کے دونوں پیروں میں، ہر چڑیے کے پاس 3 کنکڑیاں تھیں۔ کتنی؟ ایک چونچ میں تھی اور 2 ان کے پیروں میں تھی، اور انہی چڑیوں کے ذریعے ابرہہ اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا تھا، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ تو جس سال یہ حادثہ پیش آیا ہے، اسی سال یا اس کے 2 سال 3 مہینے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہے۔ بعض علماء کے قول کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ہم عمر نہیں بلکہ آپ سے 2 سال 3 مہینے یا اسی کے قریب وہ چھوٹے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش کس سال ہے؟ عام الفیل یا اس کے کچھ بعد ہے۔ زمانے جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے اندر ایک مقام حاصل تھا،
قریش کے یہاں آپ کو امانت دار سمجھا جاتا تھا. اور بڑی خوبی آپ یہ دیکھیے، بڑی خوبی دیکھیے